ہوتی ہے۔ اس وقت فوری طور میں بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ اس وقت لوگوں کے پینے کے پانی ہے، گھروں میں استعمال کا پانی ہے۔ پانی کی سطح دن بہ دن نیچے جا رہی ہے۔ میں نے کہیں رپورٹ پڑھی کہ سالانہ اس وقت سطح زمین سے پانی 10 فٹ نیچے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم جو گرمیوں میں اس دفعہ بارشیں دیکھی، اس سے پچھلے سال دیکھی، پھر پنجاب میں جو سیلاب آیا، تو تقریباً 4-5 سال سے بہت شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہری اعتبار سے کیونکہ سوسائٹیاں اتنی بن گئی ہیں، ہر طرف روڈیں ہو گئی ہیں اور ہر چیز پکی ہو گئی ہے، کچی رہ نہیں ہے۔ یہی بارش کا پانی زمین پہ جذب ہونا ہے اور پھر چشمے کی صورت میں یا بورنگ کی صورت میں واپس نکلنا ہوتا ہے۔ پھر یہ درخت جو ہے، یہ جو درخت ہے، یہ درخت بارش کے آنے کا ایک بہت ساری ذریعہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ظاہری چیزیں، اصل چیز وہ اللہ کی طرف سے بعض دفعہ یہ چیزیں عذاب کی صورتیں بن جاتی ہے اور خوش سالی کی صورت آ جاتی ہے یا طوفان کی صورت آ جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے اجتماعی گناہ ہیں۔ جب ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، دین شریعت سے دوری اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے اور کبھی بارشیں ایک عرصے تک بند ہو جاتی ہیں، خوش سالی ہو جاتی ہے، اور پھر بیماریاں اور پھر پانی کی قلت اور مختلف انداز سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ بڑے محبت کے انداز میں اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہے اور ان لوگوں کو کہ جو اپنے گناہوں میں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہدایت کی کوئی مشعل جلتی نظر نہیں آ رہی، ہدایت کے سارے راستے اس کو بند نظر آتے، ایسے ماحول میں اللہ پکارتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور میرے بندے، تیرے گناہ بڑے صحیح، تیرے ظلم بہت زیادہ صحیح، پر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے گناہ آ جائے، اللہ کی رحمت کی صرف ایک ہوا چلتی ہے، وہ سارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ عموماً ہمارے تبلیغی بھائی ایک مثال دیا کرتے اور حدیث کی روشنی میں یہ مثال دیا کرتے کہ ایک انسان اتنے گناہ کر لے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا سارا پر ہو جائے۔ حالانکہ اتنے گناہ کر کوئی نہیں سکتا، فرعون بھی شاید اتنے گناہ اس نے نہ کیا ہو کہ زمین اور اس کے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا پر ہوا ہو، لیکن کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی علاقے والے گناہ کر کے اتنے بھی گناہ کر لیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی ان کے گناہوں سے پر ہو جائے۔ اللہ کی طرف توجہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف انسان تھوڑی سی جو ہے وہ متوجہ ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک آنسو یہ اللہ کو اتنا محبوب قطرہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اور گناہوں سے ندامت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے جو اشک نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، اور یہ جو آنسو نکلتے ہیں اللہ کو اتنے محبوب ہے۔ اس مکھی کے سر جتنا آنکھوں کا قطرہ اللہ کی ساری جہنم کو بجھا سکتا ہے۔ انسان کے زمین و آسمان کے درمیان کے یہ جو خلا ہے، اس خلا کے سارے گناہوں کو ایک ہی وقت میں مٹا سکتا ہے۔ اللہ کا یہ الہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ صرف ان گناہوں کو مٹا ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ ان سارے گناہوں کے بدلے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تھوڑی سی اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ نماز استسقاء یہی سلسلہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور بزرگ حضرات بھی ہیں، آپ کا اجتماعی طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا، استغفروا ربکم
انہو کان غفارا. ہم استغفار کی کثرت کریں، اس طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے آؤزاری کریں. ابھی بھی کرنا ہے، عمومی حالات میں بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ جل شان ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ باران رحمت بھی انشاءاللہ نازل فرمائیں گے. اور وقت میرے خیال سے پورا ہو چکا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی طرف رجوع، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں نیک زندگی عطا فرمائے. اور ابھی ہماری نماز استسقاء ہونی ہے. اللہ جل جلالہ اس کے توفیل شام ہونے سے پہلے بارش کے یا اللہ جو ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت کے مطابق اپنی رحمتوں کی بارش کی صورت مقدر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ. ہمارے بہت سارے یہ ساتھی کڑے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ صف کا انتظام ہو رہا ہے، پھر نماز جو ہے تو انشاءاللہ کھڑی کر دیتے ہیں. میں حضرت مولانا کوثر صاحب مولانا کوثر صاحب جو ہے تو انشاءاللہ 2-3 باتیں ارشاد فرما لیں گے صلاۃ استسقاء کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ حضرت مولانا محمد عارف صاحب ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب انشاءاللہ وہ نماز استسقاء ادا فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کے یہ جمع ہونا یہ ایک رواجی کام نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مسنون عمل ہے. اس لیے علماء نے اس میں لکھا ہے ایک طرف اس میں دعا کا بھی اہتمام ہے، دوسری طرف نماز کا بھی اہتمام ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح دیگر صحابہ سے یہ فعل ثابت ہے، اور ہم نقش حیاتی صحابہ پر چلتے ہوئے ہم اسی عمل کو دہرا رہے ہیں. بنیادوں پر استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنا، پانی طلب کرنا اللہ سے. لیکن دنیا کے آج کے احوال کے حوالے سے جو کچھ ہم سن رہے ہیں، حضرت مولانا نے تفصیل بات فرما دی. ایک بات، آج ہم دنیا والوں کے علم سے مغرور ہو چکے، دھوکہ کھا چکے. دنیا والوں کے علم سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، نیوٹن لاز ہے، فزکس والے پڑھتے رہتے ہیں. جو تھرڈ لا آف نیوٹن ہے اس کو یہ کہتے ہیں فار ایوری ایکشن از اے ری ایکشن. ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوا کرتا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو ایک تعبیر دی ہے، اور وہ تعبیر کیا ہے یہ اللہ نے پہلے بیان فرمایا ہے. اور کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ. اللہ ایک کلمے کی مثال بیان فرماتے ہیں. نیچے زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اوپر جو اس کی شاخیں نکلتی ہیں آسمان کی طرف، اس کا پل نیچے آتا ہے. اگر بیج مضبوط ہے، درخت اعلیٰ ہے، پل مزیدار ہوگا. اگر بیج کمزور ہے، اس کا جو درخت ہے وہ بیکار ہوگا، اس کا پل بیکار رہے گا. ایسے ہی دنیا کے اندر انسان کے دل میں ایمان ہے، یہ ایمان کا بیج ہے. انسان کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اوپر اللہ حالات اوپر سے بیچ رہے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہے، اعمال اچھے ہیں، اچھے حالات اوپر سے آئیں گے. ہو نہیں سکتا نیچے سے اوپر کی طرف بندہ پتھر پھینکے اوپر سے واپس پھول آ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا. نیچے سے اوپر پتھر پھینکو گے اوپر سے پتھر آئے گا، نیچے سے اوپر پھول پھینکو گے اوپر سے پھول آئے گا. اس لیے یہ دنیا کا نظام یہ میرے آپ کے پیسے کی بنیاد پر نہیں، میرے آپ کی حکومتوں کے بنیاد پہ نہیں، میرے آپ کے ڈگریوں کے بنیاد پہ نہیں، میرے آپ کی سلطنتوں کی بنیاد پر نہیں، یہ اللہ کے امر سے چل رہا ہے. اور اللہ فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ وہ مسئلہ اللہ یہاں بیان فرما